जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर, अभी जो पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल है इमरान खान साहब की सेहत को लेके, उसके मामले पे मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में ज़िक्र किया। मोहसिन नकवी ने कुछ बातें की हैं, उसके ऊपर ज़िक्र करेंगे, उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और इमरान खान के लिए दुनिया क्रिकेट के 14 जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के बारे में कंसर्न शो किया, उसके बारे में बात करेंगे। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी साहब को बड़ा अच्छा बच्चा साबित करने की कोशिश की हमारे अली मीन गंडापुर साहब ने। और अली मीन गंडापुर साहब जो है वो भूल गए कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान के साथ क्या रवैया रखा और क्या चीजें की। उन्होंने वो ये भूल गए कि ये अच्छे बच्चे जो थे इन्होंने कत्लेआम करवाया। इन्होंने सुबह कहा कि हम गोली चलाएंगे और सारा ये इलाका साफ हो जाएगा, और वो हुआ। उन्होंने किया, उन्होंने इलाका साफ करवाया और बंदे मारे, आपको मारे, जस पे आप भी भाग भूग के वहां से निकले। तो मोहसिन नकवी को ये जो है वो क्लीन चिट दी जा रही है इस वक्त। इससे मुझे जो है ना हालात का पता चलता है कि पीछे कमरे में क्या हालात हैं। जो बैकडोर में कमरों में जो बैठ के बातें हो रही हैं वो आपको नजर आएंगे। आजम नजीर तारड़ साहब कल आए थे, उन्होंने कहा जी कि ऐनक पहन के इमरान खान की आई साइड 6/6 है, और ऐनक अगर लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, और उनकी आई साइड 6/6 है। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो बात करने का अंदाज था, वो पिछले की स्टोरी बता रहा है कि अंदर खाते जो है ना वो स्टोरी कहानी जो है ना वो कुछ और है। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मैं जरा दोबारा वापस आता हूँ मेरे ज़हन में मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, लेकिन मुझे एक और बात ज़हन में आ गई है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जरनैल भी कोई राज़ी नहीं है, ना कोई मरियम से को खुश हैं, और ना वो पाकिस्तान में जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसको लेके कोई खुश हैं। और सबसे ज्यादा जो उनकी जिल्लत और रसवाई हो रही है पाकिस्तान की फौज की, जो पाकिस्तान की फौज जो टके टोकरी हो गई हुई है, उसके भी कोई इतना खुश नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको भी उसी तनाजुर में मैं लूंगा, उसी से हिसाब में मैं लूंगा अपनी बात करते हुए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत कुछ वाजे करती है। उसमें तो ये है कि ये वो आइन और कानून की बात की जो कि हमेशा से बेतुकी सी वक्त। अगर आइन और कानून होता तो इमरान खान की बहनों की मुलाकातें ना हो रही होती। अगर आइन और कानून होता तो सुहेल अफरीदी की मुलाकात ना करवाई जा चुकी थी। ये सब कुछ होता, ये आप में मुलाकातें करवा चुके थे। लेकिन क्योंकि आइन और कानून नहीं है, इसकी आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कोई बंदा इस पर यकीन नहीं करेगा। वो कोई इसकी कोई अहमियत नहीं है उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आपने की। और जो लोग भी हुकूमती जो लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि ये जुल्म हुआ है और कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उस छिपाने की कोशिश में इन्होंने आसिम इसको मोहसिन नकवी को आगे किया। लेकिन मोहसिन नकवी ने एक बड़ी अजीब सी बात की है कि मुझे जो लगा है वो ये लगा है कि उसने बैठे बैठे आसिम मुनीर के ऊपर हमला कर दिया। उसने बैठे बैठे चार्ज शीट जो है ना वो आसिम मुनीर को कर दिया। उसने जिस तरीके से उसने बैठ के बात की, इनका अपना ही बंदा लगाया हुआ, फौज का अपना बंदा, जर्नैलों का अपना बंदा, आसिम मुनीर का अपना खास और खास बंदा, उस बंदे ने पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद कर दिया, आपने उसको हिलाया नहीं। ऐसे बंदे के मुंह से ये लफ्ज निकलने कि मेरे बस में अगर हो तो मैं दुनिया को दिखाऊं इमरान खान कैसे रह रहा है, ये जुमला जो है ये चार्ज शीट है। ये चार्ज शीट आसम नीर उसको किसी को उसको इख्तियार नहीं दे रहा। वो कह रहा जी मेरा तो चक्कर ही कोई नहीं, मैं तो नॉलेज कोई नहीं, मेरा तो चक्कर ही कोई नहीं पाया, मैं तो कहना मुलाकात कराओ, मैं तो कहना लोगों को दिखाओ, लोगों को पता लगे, मेरे तो सुनता ही कोई नहीं। ये वो लफ्ज है, वो बयानियां बनाने की कोशिश की है, वो उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की है। जो बैक डोर जो काम हो रहे हैं, जो पिछले दरवाजे में कमरों में बंद जो चीजें हो रही हैं, वो इस बात को वाजे करती है कि अंदर खलबली मची हुई है। अब ये बागडोर लगी हुई है। अब ये सारा आसम मुनीर के सर पे डलेगा, आसम मुनीर इनके सर पे डालेगा, और ये लोग आसम मुनीर के सर पे डालेंगे। ये इमरान खान है, ये इमरान खान है, ये इमरान खान की सेहत का मामला है, ये इमरान खान की आंख का मामला है। ये उस शख्स का मामला है जिसने सिर्फ सारी जिंदगी दिया ही दिया है और लिया कुछ नहीं है, जिसने अपना खानदान, अपना घर, अपना बार, आखिरी उम्र तक अपनी बीवी तक जेल में बैठी है, वो बंदा झुकने को तैयार नहीं, उसकी आंख चलेगी, वो झुकने को तैयार नहीं। उस बंदे का मामला है, ये किसी आम आदमी का मामला नहीं है। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये इनका वक्त खत्म हो चुका हुआ है। ये एक दूसरे के ऊपर अब इन्होंने केस डालने शुरू कर दिए। उसने साफ कहा जी मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मेरा तो बख्श नहीं चलता, वरना मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये मुझे तो कर्नल नहीं मान रहे जरा अंदर बैठा ना, मतलब यही हुआ ना, मेरे अंदर कर्नल बैठा ना, उन्हें मैनू रौले च पाया। आसम ने नहीं मेरे सुनता पाया। ये वो चीज है जो अब अंदर से निकल के आ रही है। और ऐसे में
جو ہے علی مین گنڈا پور کے اس کو گرین چٹ دینا، یہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے کہ آج محسن نقوی کا ذکر کیا گیا جیسے وہ کوئی بڑا ہی کوئی خاص آدمی، اور یہ یاد رہے کہ یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ کے گھرانے میں ایک صحافی کا ذکر ہوتا تھا، وہ یہی تھا، ایک میڈیا اونر کا ذکر ہوتا تھا، وہ یہ محسن نقوی تھا. تو ایسے لوگوں سے آپ بعید کچھ نہ رکھے. یہ وہی ہے جو آئین کو توڑ کے چیف منسٹر رہا کافی لمبے عرصے تک. تو ایسے بندوں کا نہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی بات پہ کوئی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی رپورٹوں کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی بات ہو سکتی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اپنا ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی جو بات سن کے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جنہوں نے کہا جی پہلے عمران خان کو گھڑی نظر نہیں آتی تھی، اب ان کو گھڑی نظر آنی شروع ہو گئی، بلکہ گھڑی کی سوئیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو عوام کو بالکل پسند نہیں ہے، مجھے بھی بالکل پسند نہیں ہے، عوام کو بالکل پسند نہیں آئے گی. عوام، پاکستان کی عوام عمران خان کی رہائی چاہتی ہے، اور رہائی سے کم پہ کوئی معاملات کرنے کو تیار نہیں، بالکل بھی کوئی ایسا معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے جو رہائی سے کم ہو. اب جی 14 کرکٹ کے کپتانوں نے، جو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، جو میں نے ارج کیا تھا آئی سی سی کو کچھ دن پہلے، اس میں کہا تھا کہ آئی سی سی جو ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ میری ٹویٹ کی وجہ سے ہوا یا کیسے ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی ہوا یہ بالکل ٹھیک ہوا. یہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا ان کا بنتا تھا. دنیا کرکٹ کو جتنا عمران خان نے دیا ہے شاید کسی اور کرکٹر نے نہیں دیا ہوا. جو آج آپ کو جو نیوٹرل امپائرز نظر آتے ہیں یہ عمران خان کے دیے ہوئے ہیں. اور عمران خان وہ شخص ہے جس کے خلاف بال ٹیمپرنگ کا کیس ہوا برطانیہ کے عدالتوں میں، بوتھم نے کیا اور بوتھم کیس ہار گیا. اس بوتھم نے بھی اپیل کی عمران خان کے لیے کہ عمران خان کو علاج کروایا جائے. یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ دنیا کرکٹ میں، پوری دنیا میں اس کا ایک اپنا اس کا اثر رسوخ ہے. اور ایک کھیل کے میدانوں سے اس بات کا آنے کا یہ ثبوت ہے کہ عمران خان کتنا بڑا کھلاڑی ہے اور عمران خان کتنا امپورٹنٹ ہے اور ساری دنیا کے لیے لیونگ لیجنڈ ہے. آج تک عمران خان سے زیادہ بہترین کپتان کوئی نہیں آیا. آج بھی جب کوئی آل ٹائم فیورٹ جو کوئی ٹیم بنتی ہے یا آل ٹائم کپتانوں کی کوئی لسٹ بنتی ہے تو اس میں جو فرسٹ 5 ہوتے ہیں اس میں عمران خان صاحب ہوتے ہیں. اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ، ہم بہت شکر گزار ہیں ان لوگوں کے. یہ میری ٹویٹ کی وجہ سے ہوا یا ویسے ان کا دل کیا مجھے نہیں اس بات کا پتا، میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا کہ میری وجہ سے ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضروری تھا، یہ بہت ویلکمنگ تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ان کا یہ آنا، اس طرح ان کا باہر نکلنا، ان کا یہ ایک لیٹر ایشو کرنا جو دنیا کے سامنے آیا. یہ دس از ویری امپورٹنٹ، بہت سگنیفیکینٹ ہے کہ عمران خان کو ایز اے پلیئر دنیا کتنا چاہتی ہے. اب ذرا سر اس وقت صورتحال پہ ذرا نظر ڈالیں کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں سر صورتحال یہ ہے جی کہ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ دھرنے ہیں. پنجاب میں بھی ہلچل ہے لیکن اس لیول کے نہیں ہے جو کہ کے پی کے میں ہے. اب ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے بے چین ہیں، لوگوں کو جو ہے اس سے جو صحت کی جو مشکلات پیش آ رہی ہیں زندگی کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سر جو مشکلات 2 سالوں سے پاکستان کے عوام نے اٹھائی ہیں یہ مشکلات ایک 5-6 دن کی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ رتی برابر بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی ان کو مکمل لاک ڈاؤن میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ جرنیل جو ہے یہ ٹائم سے کھیلتے ہیں، یہ ٹائم کے ساتھ کھیلتے ہیں. ٹائم پہ ان کی روٹی بھی چل رہی ہوتی ہے، کھانا بھی چل رہا ہے، یہ ان کے ہر چیز اپنی ان کو فیسلٹیز اویلیبل، کیونکہ اپنے ایک چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں نا، اس طرح کر کے ان کی باؤنڈری میں اس کے اندر رہتے ہیں. تو باہر کیا ہو رہا ہے ان کو اس بات کا کوئی نہ ادراک ہوتا ہے، نہ اندازہ ہوتا ہے، نہ اس کی جستجو کرتے، نہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی نے اپنے لوگوں میں گزارنی ہوتی ہے. باقی پاکستان گیا بھاڑ میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ باقی پاکستان بچے گا تو اندر والا پاکستان بچے گا. اگر باقی پاکستان رڑ گیا تو پھر اندر والا بھی رڑ جانا ہے، کچھ نہیں بچنا ان کے پاس. تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو کو بھی یہی گیم کھیلنی چاہیے، لمبا ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہیے. کے پی کے لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اندرون جتنے لیکن بڑی شاہراہیں ساری بلاک کر دیں. کمیونیکیشن کا جو ٹرانسپورٹ کے جو سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے بلاک کر دیں. یہ بہت ضروری ہے. اب آپ تقریباً جیت چکے، آپ نے دیکھا اعظم نصیر کی آپ گفتگو دیکھ لیں، آپ محسن نقوی کی گفتگو دیکھ لیں، آپ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس جب آپ کے سامنے آئیں گی وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل ہار چکے ہوئے ہیں، اس وقت بالکل ہار چکے ہوئے ہیں. تو آپ پلیز اپنی اس سے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. یہ ٹائم جو آج عمران خان پہ آیا ہے. دیکھیں ایک اور بات مجھے ایک اینڈ پہ ایک اور بات یاد آتی مجھے. بات سر یوں ہے کہ کہنے لگے جی کہ عمران جو کسی کا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، جو انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، ان کو لوگ بھول جائیں گے یا لوگ ان کو جانتے نہیں. میں سر آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان نے جب ہاسپٹل بنایا تھا نا
وہ کسی کو نہیں جانتا وہاں پہ جو علاج ہو رہا ہے، کوئی ان کو نہیں جانتا، لیکن ان کا علاج ہو رہا ہے. اس نے بنایا تھا عمران خان نے. مجھے عمران خان نہیں جانتا، میری کو ملاقات نہیں، میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے لیے عمران خان نے کام کیا، ہسپتال بنائے، ان کو ایجوکیشن دی، ان کا ایجوکیشن کا نظام دیا، لوگوں کو کھانوں میں سارے کے سارے عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان تمام لوگوں کو نہیں جانتا. یہ ایک رشتہ ہے سچ کا، آپ نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس کا صلہ کچھ نہیں ہے، اس کا صلہ صرف اللہ کے پاس ہے. سچ کا جو صلہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ مجھے دے سکتا ہوں. لیکن اس لیے یہ بات کرنا کہ وہ لوگ جو جس وقت دھرنا دے کے بیٹھے ہیں ان کو پوچھے گا نہیں وہ کہاں چلے جائیں گے، تو وہ کہیں نہیں چلے جائیں گے. یہ کلیکٹیو طاقت ہے، یہ کلیکٹیو وزڈم ہے پاکستانی قوم کی، اجتماعی جسے ہم کہتے ہیں. تو جب اجتماعی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز نہیں سوچی جاتی، نہ یہ باتیں کی جاتی ہیں. میرا نہیں خیال یہ اس قسم کی باتیں کرنی مناسب ہے. اس وقت ہم سب اکٹھے ہیں، پاکستان سارا اکٹھا ہے، پاکستان کے لوگ سارے اکٹھے ہیں، اور ہماری نظریں صرف ایک چیز پہ ہیں، ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ غریب آدمی کو سوچا، صحت کارڈ دیا، لوگوں کو کھانے پینے کا سوچا، لوگوں کے لیے سرائے بنائے کہ لوگ سڑکوں پہ نہ سوئے، کوئی بھوکا نہ سوئے، پروگرام شروع کیا. ایسے شخص نے ثابت کیا کہ پاکستان کے حکمران بھی اپنے عوام کی خدمت اگر چاہیں تو اپنے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. ایسے شخص پہ وقت آن پڑا جس نے ہسپتال بنایا، اس کے اوپر وقت آن پڑا. اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان پہ وقت آن پڑا ہے. پاکستان پہ ایسے حکمران بیٹھ چکے ہوئے ہیں جو پاکستان کو خراب کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ذل و رسوا کر دیں گے، جنہوں نے ہمارا ووٹ چوری کیا. تو یہ اکیلے عمران خان کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ 2-4 مہینے بھی اگر لگتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جہاں آپ میں اس وقت یقین کیجیے کبھی بیٹھتا ہوں دوستوں میں بیٹھتا ہوں یار، ہم کہتا ہوں یار ٹائم کا پتہ نہیں لگا، تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، ٹائم کا نہیں پتہ چلتا سر. ٹائم تو ایسے گزر جاتا ہے، یہ 2 مہینے تو یہ مہینہ 2 مہینے تو مسئلہ ہی کوئی 5 دن ہوئے، ابھی 5 دن ہوئے، 5 دن کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. آپ اپنی جگہوں پہ رہیں. اس حکومت کو ختم کرنا، اس حکومت کو گرانا آپ کا مقصد ہونا چاہیے، عمران خان کی رہائی آپ کا مقصد ہونا چاہیے. علاج شلاج کی باتیں فضول ہیں. یہ جو علاج یہ چھوٹے چھوٹے دلوں کے معاملے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کے، یہ چھوٹے چھوٹے دلوں کے لوگ ہیں، یہ اس طرح اسی قسم کی باتیں کریں گے. عمران خان بہت بڑا ہے، عمران خان کا لیول دیکھیں آپ، عمران خان کے لیول کے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام میں عمران خان کے لیول ہے. آپ اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے صبر کو دیکھیں. 2.5 سال سے کاٹے، آپ 2 مہینے نہیں نکال سکتے باہر بیٹھ کے تنگی کے. تو آپ یہ تنگی کو برداشت کریں، اس دھرنے کو ہر حال میں جاری رہنا چاہیے اس حکومت کے خاتمے تک، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کی آزادی تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.